الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، لائف فل آف چیلنجز ہے، فل آف ڈیفیکلٹیز ہے. اینی انڈر سرکمسٹانسز اپنے ایمان میں ڈٹرمائنڈ رہنا اور پیشنس شو کرنا. لائف میں ڈیفیکلٹیز، ایڈورسٹیز، آپریشن، ٹارچر، چیلنجز اور پرسیکیوشن کا جو بھی لیول ہو، اپنے فیتھ میں اسٹیڈ فاسٹ رہنا، ایمان میں اسٹیبل رہنا، یہی سپریم سکسیس ہے، گریٹسٹ اچیومنٹ ہے. دا روڈ ٹو سکسیس گوز تھرو ڈٹرمنیشن اینڈ پیشنس. یہ ایمان ہی ٹکٹ ہے پیراڈائز میں وی آئی پی انٹری کا. اس لیے ایمان سے نو کمپرومائز، نو ایڈجسٹمنٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں پیپل آف دا ٹرینچ کی اسٹوری کو ڈسکرائب کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کمپینین آف دا ٹرینچ اسٹوری کا کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. زو نواس نام کا ایک ٹیرنٹ کنگ، جس نے نجران کے علاقے پر اٹیک کیا، کانکر کیا اور وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. سب سے پہلے اس نے وہاں توحید کی ٹیچنگ پر بین لگایا اور جادو کے سبجیکٹ کو لازم کر دیا. اس بادشاہ کا ایک ایڈوائزر تھا جو میجیشین تھا، سوت سیر تھا، سورسرر تھا. وہ اولڈ ایج میں پہنچا، کمزور ہو گیا. بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ لڑکا دو جس کو میں میجک ٹریننگ دوں گا اور سورسری کے اسکل کو میں سکھاؤں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا پوزیشن سنبھال پائیں. بادشاہ نے ایک لڑکے کو میجک ٹریننگ کے لیے اپوائنٹ کر دیا. وہ لڑکا اس جادوگر سے میجک ٹریننگ لینے لگا. گھر لوٹتے سمے اس نے ایک مونک کو وزٹ کیا جو پروفٹ جیسس کا ٹرو فالوور تھا، اور وہ لوگوں کو مونوتھزم کے بارے میں ٹیچنگ دیتا. وہ موحد تھا، ولی تھا، مجتہد تھا، اور اس سے بھی وہ لڑکا توحید کی تعلیم لینے لگا. ادھر جادوگر سے جادو کی تعلیم، ادھر راہب سے توحید کی تعلیم. اس کے دل و دماغ میں کانفلکٹ کریٹ ہوا کہ یہ مونک، یہ پریسٹ، ان کی تعلیم ٹروتھ پر بیسڈ ہے یا پھر وہ سوتسیر، وہ کاہن جادوگر، اس کی ٹیچنگ حق پر ہے. ایک بار میجک کلاس سے لوٹتے سمے دیکھا کہ ایک راستہ کو ایک درندہ نے، ایک لائن نے راستہ کو بلاک کر رکھا ہے، لوگ آر پار نہیں ہو پا رہے ہیں. اس لڑکے کو فائنلی ایک سائڈ چوز کرنا تھا. چھوٹا ہاتھ، چھوٹی انگلی، چھوٹا پتھر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اے اللہ، اگر یہ راہب اگر آپ کے نزدیک ڈیئرر ہے، ان کی تعلیم حق ہے، تو یہ جانور ہمارے اس پتھر سے مر جائے، یا پھر وہ ایڈوائزر، اس کی میجک ٹریننگ اور میجک کی ٹیچنگ وہ اگر حق پر ہے تو یہ جانور نہ مرے. اس نے پتھر مارا اور جانور کی ڈیتھ ہو گئی اور راستہ فری ہو گیا. یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح شہروں میں پھیل گیا. لوگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے النس لے کر کے اس لڑکے کے پاس آنے لگے. وہ لڑکا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا اور بیماروں کو شفا مل جاتی. یہ ساری انفارمیشن اس مونک کو اس لڑکے نے بتایا. اس مونک نے یہ کہا
کہ آج تم مجھ سے سپیریئر ہو، بیٹر ہو، اب تمہیں لائف میں طرح طرح کے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے، بہت سارے ٹرائلز لائف میں آئے گا جس میں تمہیں اپنے فیتھ میں اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے۔ ادھر بادشاہ کے ایک فارمر منسٹر، اس کی آئی سائٹ ختم ہو گئی تھی، بلائنڈ ہو گیا تھا۔ وہ بہت سارے گفٹ لے کر کے اس لڑکے کے پاس پہنچا اور کہا کہ میری بلائنڈنس کو دور کر دو اور میری آئی سائٹ ریسٹور ہو جائے، اور تم جتنا چاہو دولت لے لو اور یہ سارا گفٹ تم کلیکٹ کر لو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی پاور نہیں، لوگوں کو جو شفا ملتی ہے وہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو میرا بھی اور تمہارا بھی لارڈ ہے، اور وہی پورے یونیورس کا کریٹر ہے۔ اگر تم اسلام کو امبریس کر لو، تم اس گاڈ پر ایمان لے آؤ، تو میں اللہ سے دعائیں کروں گا۔ وہ بلائنڈ آدمی وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اس کی آئی سائٹ ریسٹور ہو گئی اور وہ نابینا سے بینا ہو گیا۔ بادشاہ تو کیوریس تھا ہی اس انسیڈنٹ کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو میریکلز عطا کیے تھے، وہی کرامت بن کر اس لڑکے کے پاس آ گیا۔ لیپروسی ہو، بلائنڈنس ہو، یہ سب اس لڑکے سے شفا ملنے لگی۔ وہ بادشاہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اینگری ہو گیا، آؤٹریجڈ ہو کر کے اپنے کمانڈر کو آرڈر دیا کہ اس منسٹر کو بھی اور اس مونک کو بھی اریسٹ کیا جائے۔ دونوں کی اریسٹنگ ہوئی، بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اور بادشاہ نے دونوں کو مڈل آف اسکل آری چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ مونک اور وہ بادشاہ کا فارمر منسٹر جو نابینا سے بینا ہوا تھا، اس نے ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کی، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی۔ اس نے آخرت کو پریفرنس دیا اور اپنے ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو ڈرایا، دھمکایا کہ اگر تم بھی ایمان کو ابینڈن نہیں کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ اس ظالم بادشاہ کا آرڈر ہوا کہ اس لڑکے کو ہائیسٹ ماؤنٹ کے پیک پر لے جاؤ اور ایک لاسٹ چانس دو کہ اگر یہ اپنے نیو فاؤنڈ فیتھ کو اگر ابینڈن کر دیتا ہے، اس کو ڈیناؤنس کرتا ہے، ریناؤنس کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا، اس کی زندگی کو بخش دینا، ادروائز اس ماؤنٹین کی پیک سے اس کو پھینک دینا۔ بادشاہ کے کمانڈر اور اس کی فوج اس لڑکے کو لے کر کے اس ماؤنٹین کو پہنچا۔ اس لڑکے کو دھکیلنے ہی والا تھا کہ وہاں پہ زلزلہ آیا، پورے ماؤنٹین کی شیکنگ ہوئی اور ساری بادشاہ کے آدمی سب کے سب وہاں پہ مر گئے، اور وہ لڑکا سیفلی واپس آیا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، کہ یہ بچہ جو ہے بچ گیا، اور سارے اس کے آدمیوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر اپنے کمانڈر کو اور اپنے فوج کو آرڈر دیا کہ اس کو مڈل آف اوشن لے جا کر کے اس کو، اگر یہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑے تو سمندر میں اس کو پھینک دو، غرق کر دو۔ بوٹ میں اس بچے کو مڈل آف اوشن لے جایا گیا۔ وہاں بھی وہ بوٹ موج کے زد میں آ کر کے وہ کشتی ڈوب گئی،
اور بادشاہ کے سارے آدمی مر گئے اور سیفلی وہ بچہ پھر واپس آ گیا اور توحید کی تعلیم اور توحید کی آواز بادشاہ کے محل میں بلند کیا اور بتایا کہ تمہاری یہ ساری اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے ہمیں مارنے کی. اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں جو طریقہ بتاتا ہوں اس سے ہماری ڈیتھ ہوگی. وہ بچہ توحید کے مشن پر تھا. کہا کہ پبلک کو گیدر کرو. ایک پبلک گیدرنگ میں ایک اپنی ترکش سے تیر نکالنا اور یہ کہنا کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام. یہ کہہ کے تم تیر چلاؤ گے اور وہ تیر مجھے لگے گی تو میری موت ہو جائے گی. بادشاہ اس لڑکے کو اپنے گورنمنٹ کے لیے اور اپنی سلطنت کے لیے ایک ڈائریکٹ چیلنج اور تھریٹ سمجھتا تھا اور یہ کامیابی سمجھتا تھا کہ اگر اس لڑکے کو مار دیں تو لوگوں میں ایک رعب بیٹھ جائے گا اور اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی. پبلک اسمبل کیے گئے, ایک بڑا مجمع ہوا اور اس لڑکے کو باندھ دیا گیا اور اپنی ترکش سے تیر نکال کر بادشاہ نے یہ کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام اور تیر چلایا. وہ تیر ان کی کن پٹی پہ لگی اور لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی. اس لڑکے کی ڈیتھ ہوتی ہی آلموسٹ 20,000 پیپل کی وہ گیدرنگ تھی. سبوں نے کلمہ توحید کو پڑھا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. بادشاہ اور غصہ سے بھر گیا. اس کا سارا پلان فیل ہو گیا. وہ آؤٹریجڈ ہو کر اپنی کیبنٹ سے کنسلٹیشن کرنے کے بعد اس نے فائنلی آرڈر دیا اپنے آدمیوں کو کہ ٹرینچ کھدوایا جائے اور اس میں آگ بھڑکائی جائے اور جتنے جو لوگ کلمہ توحید کو پڑھنے والے اگر وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا تو اس ٹرینچ میں اس فائر پٹ میں سب کو زندہ جلا دیا جائے. اور اس ذو نواس اس ٹائرنٹ کنگ نے 20,000 مونوتھیسٹک بلیورس کو جو میل اور فیمیل اور چلڈرین اور ایجڈ لوگ بھی تھے سب کو زندہ جلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیپل آف دا ٹرینچ کی تباہی کو ذکر فرمایا ہے کہ اس کا آخرت میں کیا انجام ہونا ہے. اور جنہوں نے ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کی, اپنے فیتھ میں اسٹیڈ فاسٹ رہ کر اس فائر پٹ میں جل گئے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نیوز دیا ہے. اب ہم سورہ بروج کی تفسیر کو ان شارٹ ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمان کی. آسمان جس میں گلیکسیز ہے, سارے پلینیٹس ہے, سن مون اسٹارز ہے, اور آسمان میں فورٹس بھی ہے, اور اس فورٹ میں ملٹری پوسٹ پر اینجلز مقرر ہے. آسمان فل آف فورٹس ہے اور اس فورٹ میں فل آف اینجلز ہے جو ملٹری پوسٹ پر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آرڈیننس ایشو ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اینجلز کو ہوتی ہے.
والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قسم ہے پرومسڈ ڈے کی، وعدے کے دن کی، یعنی ڈے آف ریزریکشن، جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت پورے یونیورس پر قائم ہوگی، اور یہ سن، مون، اسٹار، اور یہ اسکائی، یہ آسمان، یہ ہیونس، ارتھ، یہ سب ڈسٹرائے ہو جائے گا، ایک بہت بڑا ڈسٹرکشن ہوگا، یہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ دن بھی آنے والا ہے اور وہ پرومسڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے فرائیڈے کی اور ڈے آف عرفات کی۔ قتل اصحاب الاخدود، اب یہ پیپل آف دا ٹرینچ وہ اسٹوری اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ برباد ہو گئے، ڈسٹرائے ہو گئے وہ کھائی والے، وہ کمپینین آف دا ٹرینچ۔ اس نے کیا کیا تھا؟ النار ذات الوقود، وہ فائر فل آف فیول۔ اس پیپل آف دا ٹرینچ نے پٹ اور ڈچ کھدوا کر کے اس میں آگ بھڑکایا تھا بلیورس کو زندہ جلانے کے لیے، اور ذو نواس بادشاہ، اس کی منسٹری اور اس کی کیبنٹ نے اس فائر پٹ کے کنارے اسٹیج بنا کر وہ پنشمنٹ کے سین کو انجوائے کر رہا تھا، وہ نظارہ کر رہے تھے، اور بلیورس جو میل، فیمیل، چلڈرین اور ایجڈ، وہ سب کو اس فائر پٹ میں پھینک رہے تھے، اور وہ چیزیں وہ پیپل آف دا ٹرینچ انٹرٹین کر رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ وہاں بیٹھ کر وہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، مونوتھیسٹک بلیورس کے ساتھ جو وہ معاملہ کر رہے تھے وہ خود اس کو دیکھ رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، بلیورس کا، مسلمانوں کا، مومنوں کا کوئی فالٹ نہیں، صرف ایک ہی ریزن انہیں پرسیکیوٹ کرنے کا کہ وہ وننس آف گاڈ پر ان کا اسٹرانگ فیتھ تھا، ان کا ایمان تھا اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ بس یہی ریزن تھا کہ اس ظالم بادشاہ نے اس کو اس لیول کا پرسیکیوشن دیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس کا فیتھ تھا اللہ المائٹی پر، جو وردی آف آل پریز ہے، جو پریز وردی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، ہیونس اور ارتھ کے کنگڈم کا آنر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج ہو، یہ اللہ کی فل اتھارٹی ہے، سارنٹی ہے، اور اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، شہید، وہ ظالم بادشاہ، اس کی منسٹری، اس کا کیبنٹ، وہ جو بلیورس کے ساتھ جو سلوک کر رہا تھا اور اس کو جو زندہ فائر پٹ میں
پھینک کر وہ لوگ جلا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ واچ کر رہا تھا، اور پورے یونیورس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ کوئی اللہ کی نظروں سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جنہوں نے پرسیکیوٹ کیا میل بلیورز اور فیمیل بلیورز کو، اور گلٹی فیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ریپینٹ نہیں کیا، ثم لم یتوبوا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے ٹورمنٹ آف جہنم ہے، ولہم عذاب الحریق، اور پنشمنٹ آف برننگ ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے، توبہ کر لیتے، تو اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن اس نے ایٹیٹیوڈ آف ریبیلین دکھایا، ایروگینس دکھایا، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بلیورز کو زندہ جلایا، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ عذاب جہنم کا عذاب ہے اور آگ کی عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بلیورز کے لیے اور جو رائٹیس ایکشن کے پرفارمر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چیئرفل نیوز دے رہا ہے کہ ان کے لیے گارڈنس ہے جن کے نیچے نہریں فلو کر رہی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی جنت، یہ پیراڈائز، یہی گریٹ سکسیس ہے، یہی گریٹسٹ اچیومنٹ ہے، یہی گریٹ اٹینمنٹ ہے جس کو جنت مل جائے اور جو جہنم سے بچ جائے۔ دنیا کی لائف ٹیمپروری ہے، ہر کسی کو تو مرنا ہی ہے، آج مرے کل میرے پرسوں نمبر آ جائے، لیکن آخرت تو ایٹرنل ہے۔ اللہ کی جسٹس چاہے امیڈیٹ نہ ہو لیکن انایویٹیبل ہے، تو ہونا ہی ہے۔ اللہ کی سارنٹی ہے، فل اتھارٹی ہے پورے یونیورس پر، تو یہ ڈس بلیورس اور یہ ٹائرنٹ کنگ اور یہ اس کا کیبنٹ اور بلیورس کو پرسیکیوٹ کرنے والا یہ پیپل آف دا ٹرینچ، یہ کیسے اللہ کے گرپ سے یہ بچ جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپریسڈ بلیورس ان کے لیے پیراڈائز ہے، گارڈنس ہے، اور جو آپریسر ہے، پرسیکیوٹ کرنے والے، وہ اصحاب الاخدود، اس کے لیے جہنم کی عذاب ہے اور دہکتی ہوئی آگ کا پنشمنٹ ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، بے شک تمہارے لارڈ کا جو گرپ ہے وہ بہت ہی سیویئر ہے۔ تیرے رب کا پنشمنٹ، تیرے رب کا پکڑ بہت مضبوط ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ نہ فرعون بچ پایا، نہ نمرود بچ پایا، اور آج صحابہ کرام کو پرسیکیوٹ کرنے والے یہ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ کیسے بچ پائیں گے؟ انہ هو یبدئ ویعید، اللہ کی گریٹنس ہے، اللہ کا یہ پاور ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔
اللہ کی گریٹنس ہے کہ سب کو جو ایگزسٹینس بخشا ہے وہ نتھنگ سے بخشا ہے. انہ ہوا یبدئ و یعید. نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. تو پھر اللہ کے لیے کون سی یہ مشکل کام ہے کہ دوبارہ ایگزسٹینس کو ریپیٹ کر دے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بلیورز کو ریوارڈ عطا فرمائے گا اور ڈس بلیورز کو اور ظالم کو، ستمگر کو پنشمنٹ دے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پنشمنٹ کا ذکر آتا ہے وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرسیفل ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی کائنڈنس کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ تعالیٰ موسٹ فارگیونگ ہے، بہت زیادہ فارگیونیس گرانٹ کرنے والا، بہت زیادہ بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا. یہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ موسٹ لونگ ہے، اپنی کریچر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا اپنی کریچرز کو پنشمنٹ دینے میں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، لیکن آدمی خود اپنے ایکشن سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے پنشمنٹ کا مستحق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی گرپ سے بچ بھی نہیں پائے گا. ذو العرش المجید، ماسٹر آف دا تھرون ہے، وہ عرش والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی گریٹنس ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، حکومت ہے پورے یونیورس پر. وہ تخت والا ہے جو بہت عظیم ہے. فعال لما یرید. اور اللہ تعالیٰ اپنے انٹینٹ کو کر گزرتا ہے. پوری یونیورس میں کوئی پاور نہیں جو اللہ کے انٹینٹ کو پریونٹ کر پائے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. حل اتاک حدیث الجنود. کیا آپ تک سولجرز کی اور وہ فورسز کی سٹوری پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون کی اور سمود کی، اس کے جو سولجرز اور اس کی جو فورسز، اس کی سٹوری پہنچی ہے. فرعون کتنا اس کے پاس پاورفل گورنمنٹ تھا، ایک پاورفل کیبنیٹ تھا، ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ جس کی ایروگینس کا یہ لیول کہ وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا. اور آج عبرت کے طور پر مصر میں اس کا ممی موجود بھی ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب. یہ ڈس بلیورز، یہ پیگنس، یہ ڈس بلیو کرنے والے، یہ ٹروتھ کی ڈینائنگ میں اور اپنے ڈینائل میں یہ پرسسٹینٹ ہے، یہ انگیجڈ ہے، یہ ٹروتھ کو ڈینائی کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے، یہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. حالانکہ واللہ من ورائہم محیط. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سائڈ سے ان کو انسرکلڈ کیا ہوا ہے، ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. انسان کی باڈی، آرگنز اور ان کی فنکشننگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی کمپلیکس ہے. آدمی لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ہیلدی ہے، لیکن کڈنی میں دھبا پڑ گیا، کہیں کینسر کی بیماری لگ گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں، کب کس ٹائم ڈیتھ ہو جائے کچھ بھی خبر نہیں. اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے اور کہاں بچ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے فرنٹ اور بیہائنڈ سے اس کو
انسرکلڈ کیا ہوا ہے. اس لیے ہم اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، اور جس نے چیلنج کیا اس کا بہت برا حشر ہوا ہے. بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن کو ڈینائی کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. قرآن کو اس سے کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا. قرآن گلوریس ہے، وہ آنرڈ ہے. اور قرآن تو یہ تو ایک نقل ہے، اس کا اوریجنل تو لوح محفوظ میں ریٹن ہے، جو ریکارڈیڈ ہے اور پروٹیکٹیڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں بلیورس کیا مقام آخرت میں ہونا ہے، اور ڈس بلیورس جنہوں نے آپریس کیا تھا بلیورس کو، اس کا کیا حشر ہونا ہے، اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی گریٹنس اور پاور یہ ہائی لائٹیڈ ہے اس سورہ بروج میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فیتھ میں اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرمائے، اور ہمیں وہ سارے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے جس سے ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہو. ہمیں شرک سے اور بدعت کی تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.